مطلب اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور بھی اچھا لباس انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو پہنائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، ہم لوگ آداب زندگی کا الحمدللہ سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ آداب زندگی جناب مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور ہم پچھلے کئی سیشن سے اس کتاب سے مستفید ہو رہے ہیں، اور زندگی گزارنے کے آداب کیسے ہونے چاہیے، انسان کو اپنے طرز زندگی کیسی رکھنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیسے عمل پیرا ہونا چاہیے، ہم لوگ اس کتاب سے سیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ کافی حد تک اس کے اندر مطالعہ کر چکے ہیں، اور آگے دیکھتے ہیں کہ مولانا نے اور کیا بات بتائی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سلیقہ اور تہذیب جو پہلا باب ہے، باب اول سلیقہ اور تہذیب، اس کے اندر ہم لوگ طہارت و نظافت کے آداب کو مکمل کر چکے ہیں۔ نمبر 2 صحت کے آداب، اور نمبر 3 لباس کے آداب ہے یہ۔ تو ہم لوگ لباس کے آداب میں تقریباً 14 پوائنٹس پہ نظر ڈال چکے ہیں۔ ابھی ہم لوگ انشاءاللہ 15ویں پوائنٹ سے پڑھیں گے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوائنٹ نمبر 15، پہننے، اوڑھنے اور بناؤ سنگار کرنے میں بھی ذوق اور سلیقے کا پورا خیال رکھیے۔ گریبان کھلے پھرنا، الٹے سیدھے بٹن لگانا، ایک پائنچہ چڑھانا اور ایک پائنچہ نیچا رکھنا، ایک جوتا پہنے چلنا یا الجھے ہوئے بال رکھنا، یہ سب ہی باتیں ذوق اور سلیقے کے خلاف ہیں۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں ایک شخص مسجد میں آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کے طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جا کر اپنے سر کے بال اور داڑھی کو سنوارو۔ چنانچہ وہ شخص گیا، بالوں کو بنا سنوار کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ زینت و آرائش اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی کے بال الجھے ہوئے ہوں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ شیطان ہیں۔ مشکات کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، جب وہ مسجد میں تھے تو آدمی ایک داخل ہوا مسجد کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ آدمی کے بال اور سر کے بال اور داڑھی کے بال اڑے ہوئے تھے، الجھے ہوئے تھے۔ تو اس آدمی کو اپنا جو حلیہ ہے اس کو سدھارنے کے لیے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب وہ بال ٹھیک کر کے آیا، سر کے اور داڑھی کے بال ٹھیک کر کے آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ زینت و آرائش بہتر نہیں ہے اس کے بدلے کہ بال الجھے ہوئے رہیں، آدمی پریشان حال دکھے۔ اگر آپ باہر جا رہے ہیں اور آپ کے بال الجھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر بھی اگر آپ جا رہے ہیں نماز کے لیے، تو آپ اپنے بال کو بنا کر جائیں، اور اپنے داڑھی کے بال کو بھی اچھے سے کنگھی وغیرہ کر سکتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، یا دونوں پہن کر چلو یا دونوں اتار کر چلو، ترمذی کی روایت ہے۔ ہم لوگ یہ بات کو بہت چھوٹی اور معمولی سمجھتے ہیں کہ ایک جوتا پہن کر چلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں اس کو نقل کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اس کی ممانعت ہے کہ ایک جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہیے، یا تو دونوں جوتے پہن کر چلنا چاہیے دونوں پیروں کے اندر، اور نہیں تو دو بھی جوتے اتار دینا چاہیے، اپنے دو پاؤں سے جوتے اتار دینا چاہیے اور ننگے پاؤں چلنا چاہیے۔ لیکن ایک پیر میں جوتا ہے، سیدھے پیر میں جوتا ہے اور بائیں پیر میں جوتا نہیں ہے، یا پھر بائیں پیر میں جوتا ہے اور سیدھے پیر میں جوتا نہیں، اس طرح چلنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں علماء دین نے ایک آستین اور ایک موزہ پہننے کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ ایک آستین پہننا یا ایک موزہ پہننا، آج کل کے کپڑوں میں کوئی آستین لمبی اور کوئی آستین چھوٹی آ رہی ہے، جیسا کہ سیدھے ہاتھ کی آستین لمبی اور بائیں ہاتھ کی آستین چھوٹی آ رہی ہے۔ آج یہ فیشن میں آج کل کے نوجوان اس طریقے کے کپڑے خرید رہے ہیں اور اپنی خواہشات کو پوری کر رہے ہیں ایسے کپڑے پہن کر، اور موزے بھی آ رہے ہیں، ایک چھوٹا اور ایک بڑا موزہ آ رہا ہے۔ اس طرح علماء دین نے بھی ایک آستین اور ایک موزے کو پہننے سے ممانعت فرمائی ہے۔ ایک ہاتھ پورا، ایک بازو کھلا رہ رہا اور ایک بازو پورا سا لمبی آستین آ رہی ہے، تو اس طرح سے علماء دین نے بھی اس کو منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں وہ لوگ اس کو منع فرما رہے ہیں۔ نمبر 16، سرخ اور شوخ رنگ، زرق برق پوشاک اور نمائشی سیاہ اور گرا ہوا کپڑے پہننے سے بھی پرہیز کیجیے۔ سرخ اور شوخ رنگ اور زرق برق پوشاک عورتوں ہی کے لیے مناسب ہے اور ان کو بھی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ رہی نمائش لمبے چوڑے جبے یا سیاہ اور گہراؤ چوڑے پہن کر دوسروں کے مقابل میں اپنی برتری دکھانا اور اپنا امتیاز جتانا تو یہ سراسر کبر و غرور کی علامت ہے۔ اس طرح ایسے عجیب و غریب مضحکہ خیز کپڑے بھی نہ پہنیے جس کے پہننے سے آپ خواہ مخواہ عجوبہ بن جائیں، لوگ آپ کو ہی ہنسی اور دل لگی کا موضوع بنا لیں۔ نمبر 17، ہمیشہ سادہ باوقار اور مہذب لباس پہنیے اور لباس پر ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیجیے۔ لباس میں عیش پسندی اور ضرورت سے زیادہ نزاکت سے پرہیز کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عیش پسندی سے دور رہو، اس لیے کہ خدا کے پیارے بندے عیش پسند نہیں ہوتے۔ مشکات کی روایت ہے۔ یہ سرخ اور شوخ رنگ کے کپڑے یہ مردوں کے لیے نہیں ہیں، یہ بھی عورتوں کے لیے ہے۔ یہ کپڑے عورتوں کے لیے ہیں اور اس کے اندر بھی عورتوں کے لیے حدود مقرر کیے ہوئے ہیں۔ جبہ پہننا، بڑا کپڑا، بڑا گھیراؤ وغیرہ پہننا، یہ دوسروں کو اپنی برتری بتانا یا اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ اہمیت کے حامل سمجھنا، یہ چیزیں کبر کی علامت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے وسعت اور قدرت کے باوجود محض خاکساری اور عاجزی کی غرض سے لباس میں سادگی اختیار کی تو خدا اس کی شرافت اور بزرگی کے لباس سے آراستہ فرمائے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اگر کوئی شخص وسعت اور قدرت، مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کی اگر استطاعت ہے اچھے کپڑے پہننے کی، لیکن پھر بھی وہ عاجزی کا لباس پہنتا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ آدمی کوئی شوخیلا لباس یا پھر اپنی استطاعت کے مطابق بھی نہیں پہنتا، اس سے بھی کم پہنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے شرافت اور بزرگی کا لباس اس کے لیے آراستہ فرمائے گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور بھی اچھا لباس انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو پہنائے گا۔ اپنے آپ کو سادگی میں رکھنا اور صدقہ خیرات کرتے رہنا، اپنے اچھا لباس پہننے کے علاوہ کسی اور کے لباس کا بھی خیال رکھنا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، یہ چیزیں اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں اس کا بہت زیادہ اچھا اجر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صحابہ کرام ایک دن بیٹھے دنیا کا ذکر فرما رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ لباس سادہ ہونا ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایک ابو داؤد کی روایت، ابو داؤد کی حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، دنیاوی باتیں فرما رہے تھے، دنیاوی باتوں کا ذکر کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس سادہ پہننا، سادگی کا لباس پہننا ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے بہت سے بندے جن کی ظاہری حالت نہایت ہی معمولی ہوتی ہے
بال پریشان اور غبار میں اٹے ہوئے کپڑے معمولی اور سادہ ہوتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو خدا ان کی قسم کو پورا ہی فرما دیتا ہے۔ اس قسم کے لوگ میں سے ایک براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ترمذی کی روایت ہے۔ خدا ان بندوں کو پسند فرماتا ہے جو اپنی ظاہری حالت کو بہت معمولی رکھتے ہیں، بال الجھے ہوئے، بال دھول اور غبار میں اٹے ہوئے ہیں اور معمولی سا سادہ سا لباس پہن رہے ہیں، اور خدا کی نظر میں ان کا بہت اعلیٰ اور اونچا مرتبہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اگر وہ کوئی کسی قسم کی اگر قسم کھا بیٹھیں، یہاں پہ حدیث میں الفاظ ہے کہ قسم کھا بیٹھیں، مطلب کوئی اللہ کے لیے اگر اچھے کام کے لیے، نیک کام کے لیے اگر قسم کھا رہے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو بھی پوری فرماتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں میں سے ایک ہے براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک ہے، یہ صحابی ہے یہاں پہ براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ یہ نمبر 18، خدا کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ان ناداروں کو بھی پہنائیے جن کے پاس تن ڈھانکنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کو کپڑا پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا تو خدا تعالیٰ قیامت کے روز جنت کا سبز لباس پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ اگر کوئی کپڑا نہیں پہن سکتا، کسی کو پورا سطر ڈھانک بھی نہیں سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے، اور اس کا خیال ہم کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنا کپڑا ہم لے آ کر اس کو پہنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت میں سبز لباس پہنائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑا پہنائے تو جب تک وہ کپڑے پہننے والے کے بدن پر رہیں گے، پہنانے والے کو خدا اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھے گا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ نمبر 19، اپنے ان نوکروں اور خادموں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنائیے جو شب و روز آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں، خدا نے ان کو تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، پس تم میں سے جس کے قبضے اور تصرف میں خدا نے کسی کو دے رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہو، اور اسے وہی لباس پہنائے جو خود پہنتا ہو، اور اس پر کام کا اتنا ہی بوجھ ڈالے جو اس کے سہارے سے زیادہ نہ ہو، اور اگر وہ اس کام کو نہ کر پا رہا ہو تو خود اس کام میں اس کی مدد کرے۔ بخاری و مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لونڈی، غلام، جو بھی گھر میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی اپنے لحاظ سے ہی، جس طرح کے ہم اپنے غذا کھاتے ہیں، جس لحاظ کی جس کوالٹی کا ہم کھانا کھاتے ہیں، ان کو بھی اسی کوالٹی کا کھانا کھلانا چاہیے، اور جیسا ہم اپنا کپڑا پہنتے ہیں اسی لحاظ کا کپڑا، اسی کوالٹی کا کپڑا ان کو پہنانا چاہیے، اس کے اندر کوئی تفرقہ نہیں کرنا چاہیے، غلام اور مالک کے اندر ایسا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں اس کو نقل کیا ہے کہ اپنے حساب کا کپڑا پہنا ہے۔ اگر وہ اپنے لحاظ کا، جیسا ہماری حیثیت ہے، ہماری استطاعت ہے، ہم بھی اپنے غلام کا خیال ہمارے استطاعت کے مطابق کریں تو بہتر ہے، اور کوئی کام اگر وہ نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے وسعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالیں، اور اس کام میں اس کی ہم بھی مدد کر دیا کریں۔ تو یہ اچھے لوگوں کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ ہر انسان کی مدد کر دیا کرے، چاہے وہ اپنا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری اور مسلم میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، لباس کے معاملے میں، اپنے غلاموں کے ساتھ برتاؤ کے معاملے میں، اور دین کے معاملے میں، اور ہر زندگی کے اندر ہر شعبے میں اللہ تعالی ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔